اٹلی میں کون کون سے اسکالرشپس ہیں، کون سی یونیورسٹی اچھی ہوگی، ٹائم کتنا لگتا ہے اس پروسیس میں، کہ آپ گائیڈ کر سکتے ہیں مجھے اس پروسیس میں۔ اگر آپ کے بھی یہی سارے کویسچنز ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انہی سارے کویسچنز پر۔ یہ ویڈیو اسٹڈی ان اٹلی سیریز کی پہلی ایپیسوڈ ہے، اور اس سیریز میں ہم بات کریں گے یونیورسٹی ایڈمیشن سے لے کے ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن تک، پری انرولمنٹ، ویزا کے لیے اپلائی کرنا اور ویزا لینے تک کے سارے سٹیپس ڈیٹیل سے ایکسپلین ہوں گے اس پوری سیریز میں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر کہ نہ میں کنسلٹنٹ ہوں، نہ میں کنسلٹنسی کو پروموٹ کرتا ہوں۔ انفیکٹ اس سیریز کا مقصد ہی یہی ہے کہ جیسے آج سے 5 سال پہلے میں نے خود ہی یہ سارا پروسیس کیا تھا، تو میں آپ کو انیبل کر سکوں کہ آپ بھی یہ سارا پروسیس خود کریں، اپنے پیسے بھی بچائیں اور اپنا ٹائم بھی بچائیں۔ آپ کو یہ ساری انفارمیشن آن لائن اویلیبل مل جائے گی، میں بتاؤں گا کہ کدھر سے لینی ہے آپ نے یہ ساری انفارمیشن، اور آپ میرے ساتھ یہ سارا پروسیس سٹیپ بائی سٹیپ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کویسچن جو آپ کے مائنڈ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ اس پہ ٹائم کتنا لگتا ہے۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی ایڈمیشن سے لے کے ویزا لینے تک اس سارے پروسیس پہ آن ایوریج 8 to 10 months لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ہی یعنی دسمبر میں آپ نے یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر دینا شروع کر دینا ہے، کیونکہ میجورٹی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی ڈیڈ لائن جنوری سے مارچ کے بیچ میں ہوتی ہے، تو بہت ہی کم سپیس، بہت ہی کم ونڈو ہوتا ہے اپلائی کرنے کے لیے۔ ویسے بھی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بہت ہی زیادہ ڈاکومنٹس نہیں چاہیے ہوتے یونیورسٹی اپلائی کرنے کے لیے۔ مین سٹیپس صرف ہوتا ہے کہ آپ ایسی یونیورسٹی فائنڈ کریں اور ایسا کورس تلاش کریں جو انگلش لینگویج میں ہو، کیونکہ اوبیسلی اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں تو آپ کو اٹالین لینگویج اتنی خاص نہیں آتی ہوگی۔ اور اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کو یہی سٹیپ ایکسپلین کروں گا کہ کدھر کون سی سائٹ ہے جہاں جا کے آپ یونیورسٹی کے بارے میں ایک پوری لسٹ آپ کو مل سکتی ہے، آپ کو ایک کورسز ریلیونٹ جو آپ کے کورسز ہیں ان سے ریلیٹڈ ایک پوری لسٹ مل سکتی ہے، اور یہ ویب سائٹ آفیشیل ویب سائٹ ہے، تو اس کے بغیر آپ اپلائی کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اس سارے سٹیپ کو ایزی بھی بناتا ہے۔ خیر اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہم آتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی جانب۔ تو ایک بار جب آپ یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں اور آپ کو ایڈمیشن لیٹر آ جاتا ہے، تو نیکسٹ کویسچن آتا ہے کہ ویزا کے لیے اپلائی کب کرنا چاہیے۔ تو آئیڈیلی اگر 8 months بیفور آپ نے یعنی دسمبر میں اپلائی کر دیا تھا، تو آپ کو مارچ اپریل کے بیچ میں ایڈمیشن لیٹر ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ 4 months یا 5 months بیفور یور ویزا اپروول ڈیٹ آپ کو سارے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے چاہیے اور آپ کو ویزا کے لیے اپلیکیشن تیار کرنی چاہیے۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ویزا اپلیکیشن اتنا اسٹریٹ فارورڈ پروسیس نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی پہلے آپ نے ایک اور سٹیپ کرنا ہے جو ہے DOV یعنی ڈکلیریشن آف ویلیو۔ اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی آپ نے جو آپ کی انڈیا یا پاکستانی جو اکیڈیمک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جو آپ کا اکیڈیمک ٹرانسکرپٹ ہو گیا، سرٹیفکیٹ ہو گیا، وہ اٹالین ایمبیسی سے، اٹالین کونسلیٹ سے اس کی ویریفیکیشن لینی ہے، اور اس کی اٹالین ایکویویلنس لینی ہے کہ اٹالین گریڈنگ سسٹم میں وہ کون سی چیز کے برابر ہے۔ کیونکہ ایٹ ٹائمز فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو پاکستان میں BA 2 years کا ہوتا ہے وہ یہاں پہ ویلڈ نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے آپ نے پھر یہاں سے ایکویویلنس لینی ہوتی ہے کہ اچھا BA جو ہے 2 years کا پلس MA جو 2 years کا ہے، تو پاکستان میں تو آپ نے ماسٹرز کر لیا، لیکن ادھر اٹلی میں وہ کنسیڈر ہوگا جیسے آپ نے صرف بیچلرز کیا ہوا ہو، تو یہاں پہ آپ اس کے بیس پہ صرف ماسٹرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، PhD کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور اس سیریز کے تیسری ویڈیو میں یہ والا سٹیپ ہم ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے کہ DOV کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتی ہیں، کیسے آپ نے اپلیکیشن فل کرنا ہے، ویزا کے لیے کون کون سی ڈاکومنٹس چاہیے ہوتی ہیں، اور ویزا کا اپلیکیشن آپ نے کیسے فل کرنا ہے۔ یہ سٹیپ آئیڈیلی آپ اپریل مئی میں کرتے ہیں، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ابھی آپ ایٹ لیسٹ یہ والی ویڈیو اور جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے یونیورسٹی کو اپلائی کرنے سے ریلیٹڈ وہ آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ اس سے آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اور اس سے اگلی ویڈیو یعنی 4th ایپیسوڈ میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے فائنینشیل ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ، کیونکہ یاد رکھیں ایک جو مین پوائنٹ جو بہت سے اسٹوڈنٹس مس کر جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کی ریجیکشن جو چانسز ہوتے ہیں وہ اور بھی زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ۔ کہ ویزا کے لیے آپ کو صرف بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 2 کروڑ 3 کروڑ 30 لاکھ 40 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں میری تو بینک سٹیٹمنٹ بنی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی آپ کو ویزا نہیں ملتا۔ اس کی ریزن
میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو 4th ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا کہ آپ ان کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے بتائے ہوئے سٹیپس کو فالو کریں اور جو ڈاکومنٹس میں مینشن کروں گا ان کو آپ پریپیئر کریں تو آپ کے ویزا ایکسیپٹنس کے ریشو جو چانسز وہ بہت ہی ہائی ہو جاتے ہیں۔ خیر، ایک بار جب آپ کو ویزا مل گیا تو یہ سارا پروسیس ادھر ہی ختم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو ویزا ملا ہے اور ویزا ملنے تک آپ کو یونیورسٹی کی سائٹ سے کوئی اسکالرشپ نہیں ملی ہے تو آف کورس اگر آپ اٹلی آ رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہی ہوگا کہ اٹلی جا کے میں وہاں پہ خود کو سپورٹ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا، یا کون سی اسکالرشپس ہیں۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اٹلی میں مینلی ہر کنٹری کی طرح دو ٹائپس کی اسکالرشپس ہیں۔ ایک جو میرٹ بیس اسکالرشپ ہوتی ہے، تو یہ آئیڈیلی آپ کو ویزا ملنے سے پہلے یہ اسکالرشپ مل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے ویزا چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جو دوسری ٹائپ کی اسکالرشپ ہے، جو اگر ویزا ملنے تک آپ کو نہیں ملی تو وہ نیڈ بیس اسکالرشپ یا ریجنل اسکالرشپ ہوتی ہے۔ تو اٹلی میں جو ڈیفرنٹ ریجنز ہیں وہ ریجنل گورنمنٹس آپ کو پھر اسکالرشپس دیتی ہیں، اور نارملی ہمارے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، افغانی جو اسٹوڈنٹس ہیں 95% یا 99% ان اسٹوڈنٹس کو وہ اسکالرشپ مل جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے فائنینشیل سٹیٹس کو دیکھ کے، اکنامک سٹیٹس کو دیکھ کے آپ کو وہ اسکالرشپ ملتی ہے۔ اور اس ٹائپ کے اسکالرشپ کو اویل کرنے کے لیے کچھ ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، جو آئیڈیلی ویزا ملنے کے بعد جب آپ پاکستان یا انڈیا سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر آنے چاہیے۔ وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں، کہاں سے آپ بنا سکتے ہیں، وہ میں اس سیریز کے 5ویں ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے یہ سارا پروسیس آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ آخر میں 2 امپورٹنٹ کویسچنز ہیں ان کو کوئکلی ایڈریس کرتا چلوں کہ پہلا جو کویسچن، جو بہت ہی زیادہ کامن کویسچن اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اچھا اٹالین یونیورسٹی کی فی کتنی ہوتی ہے؟ تو یہاں پہ جتنی بھی پبلک یونیورسٹیز ہیں میجورٹی، ان کی کوئی فی نہیں ہوتی، ان کا ایک ٹیکس ہوتا ہے اینول جو 156 یوروز یا 160 یورو 170 یوروز، وہ آپ نے سال میں ایک بار صرف وہ ٹیکس دینا ہوتا ہے، باقی کوئی آپ کو سیمسٹر فی وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایجوکیشن آپ کو یہاں پہ فری ہوتی ہے، یہی اٹلی کی ایک بگسٹ ایڈوانٹیج ہے یہاں پہ اسٹڈی کے لیے آنے کے لیے۔ اور دوسرا مین کویسچن ہے کاسٹ سے ریلیٹڈ، کہ اگر میں یہ سارا پروسیس خود کروں گا اور کنسلٹنٹ کو پیسے نہ دوں تو اس سارے پروسیس پہ میرے کتنے پیسے لگیں گے؟ تو ویزا اپلیکیشن فی، ڈی او وی کی اپلیکیشن فی، یا پاکستان اور انڈیا میں آپ کے ڈاکومنٹس کے اٹیسٹیشن اور اس کی ویریفیکیشن فی، یہ سب کچھ ملا کے میرے خیال میں 80,000 سے 1 لاکھ پاکستانی روپے، جو انڈین کرنسی میں آئی تھنک بنتے ہوں گے آج کے حساب سے 20-30 ہزار یا 40,000 انڈین روپے جو ہیں، یہ آپ کا سارا کاسٹ آتا ہے اس سارے پروسیس میں۔ اور اسی وجہ سے میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ آپ کنسلٹنٹ پہ پیسے ضائع مت کریں، بلکہ وہ پیسے بچائیں اور وہ سارا پروسیس خود کریں۔ تو ملتے ہیں اس سیریز کی 2nd ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے